بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 6 گل عباس۔ تو اس ویڈیو میں ریڈنگ کروں گی، کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے مکش یعنی ایکسرسائز وغیرہ بنا رکھا ہے، تو آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا میری پچھلی ویڈیو میں۔ تو کچھ بچوں نے ڈیمانڈ کری تھی ریڈنگ کی اور ایکسپلینیشن کی، تو اس والی ویڈیو میں جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ریڈنگ کر کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی یعنی سمجھا دوں گی۔ اور میری پرانی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں نے گل عباس کے چیپٹر کی ساری ایکسرسائز وغیرہ، سارے الفاظ معنی اور جو بھی ہے گرامر کا کام سب کچھ کرا دیا ہے، پوری فل مکمل ایکسرسائز کرا دی ہے۔ تو وہ والی ویڈیو بھی آپ میری دیکھیں گے۔ یہ والی ویڈیو میں ریڈنگ کر رہی ہوں، دیکھیے۔ میں ایک چھوٹے سے کالے بیج میں رہتا تھا، یہی میرا گھر تھا۔ یعنی گل عباس یعنی عباس کا پھول ہوتا ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے، پیلے لال پھول ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں کالے کالے بیج میں رہتا تھا، یہی میرا گھر تھا، اس کی دیواریں خوب مضبوط تھیں، مجھے اس کے اندر کسی کا ڈر نہ تھا۔ یہ دیواریں مجھے سردی سے بھی بچاتی تھیں اور گرمی سے بھی۔ کچھ دن تو میں ادھر ادھر رہا، لیکن میرا گھر کالی مٹی میں دبا دیا گیا کہ کوئی اٹھا کر پھینک نہ دے، میں کسی شریر لڑکے کے پاؤں تلے نہ آ جاؤں۔ زمین کی مدھم گرمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا کہ بس اب میں ہمیشہ مزے سے یہیں رہوں گا۔ مگر میرے کان میں اکثر میٹھی میٹھی سریلی سی آواز آتی تھی۔ میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ آواز کدھر سے آتی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے آتی تھی۔ یہ آواز مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اس گھر سے نکل، بڑھ روشنی کی طرف چل۔ لیکن میں زمین میں اپنے گھر کے اندر ایسے مزے سے تھا کہ میں نے اس آواز کے کہنے پر کان نہ دھرا، یعنی اس کے آواز کو سنا ہی نہیں، انسنا کر دیا۔ اور جب اس نے بہت پیچھا کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں تو یہیں رہوں گا، بڑھنے اور گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ، یہیں چین سے سونے میں مزہ ہے، یہیں میں تو یہیں رہوں گا۔ یہ آواز بند نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے ایسے پراثر انداز میں سے مجھ سے کہا، چلو روشنی کی طرف چلو، کہ مجھے پھریری سی آ گئی، یعنی ایک دم جھرجھری آ گئی بدن میں میرے، اور مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے سوچا کہ اس گھر کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل آؤں، مگر دیواریں مضبوط تھیں اور میں کمزور۔ اب جب وہ آواز مجھ سے کہتی کہ بڑھے چلو تو میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں۔ یعنی طاقتور اپنے آپ کو کب محسوس کرتے ہیں ہم؟ جب اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں نا، یعنی بیچ نے ہمت پیدا کر لی نا اپنے اندر کہ میں نکلوں گا، نکلنے کے لیے اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کر لی، تو اس کو جو ہے اپنے آپ کو وہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ آخر کو اللہ کا نام لے کر جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئی اور میں ہرا قلعہ بن کر نکل آیا۔ اس دیوار کے بعد زمین تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب میں نے اپنی جڑوں کو نیچے بھیجا کہ خوب مضبوطی سے جگہ پکڑ لے۔ آخر کو ایک دن میں زمین کے اندر سے ہی نکل آیا اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھا، کیسی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے۔ کچھ دنوں بعد تو خوب ادھر ادھر پھیل گیا اور ایک دن اپنی کلی کا منہ جو کھولا تو سب لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا خوبصورت لال لال گل عباس ہے۔ میں نے بھی جی میں سوچا کہ اس تنگ گھر کو چھوڑا تو اچھا ہی ہے۔ آس پاس اور بہت سے گل عباس تھے، میں ان سے خوب باتیں کرتا اور ہنستا بولتا تھا۔ دن بھر ہم سورج کی کرنوں سے کھیلا کرتے تھے اور رات کو چاندنی سے ذرا آنکھ لگتی تو آسمان کے تارے آ کر ہمیں چھیڑتے تھے اور اٹھا دیتے۔ افسوس یہ مزے زیادہ دن نہ رہے۔ ایک دن صبح ہمارے کان میں ایک سخت آواز آئی، گل عباس چاہیے ہے؟ گل عباس، اچھا جتنے چاہو لے لو۔ ہمارے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ آئی اور ہم حیرت ہی میں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ارادہ کر رہے تھے کہ ذرا چل کر اپنے دوست ستاروں سے کہیں کہ دوڑو ہماری مدد کرو، یہ کیسا معاملہ ہے۔ اتنے میں کسی نے قینچی سے ہمیں ڈنڈل سمیت کاٹ لیا اور ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ یعنی جب پھول کھلتے ہیں تو اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے نا، خوبصورتی کے لیے اس کے بکے بناتے ہیں، گلدستے وغیرہ بناتے ہیں، تو اسی طرح جو اس پھول کو بھی کاٹ لیا گیا۔
اب یاد نہیں کہ اس ٹوکری میں کتنی دیر پڑے رہے. وہ تو خیر ہوئی کہ میں اوپر تھا، نہیں تو گھٹ کر مر جاتا. شاید میں سو گیا ہوں گا، کیونکہ میں جب اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا 5-6 اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک خوبصورت تاگے سے باندھ کر کسی نے گلدستہ بنا لیا ہے. آس پاس نظر ڈالی تو نہ باغ کی روشیں تھیں نہ چڑیوں کا گانا. باغ کی روشیں یعنی باغ میں جو راستے بنے ہوتے ہیں نا پیڑ پودوں کی طرف جانے کے لیے، تو اس کو روشیں کہتے ہیں. نہ چڑیوں کا گانا. سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی دکان تھی. ہزاروں آدمی ادھر ادھر آ جا رہے تھے. یکے گاڑیوں شور مچا رہی تھیں. فقیر بھیک مانگ رہے تھے اور ایک پیسہ نہ دیتا تھا، اور کوئی ایک پیسہ نہ دیتا تھا. میرا جی ایسا گھبرایا کہ کیا کہوں. ستاروں کو ڈھونڈا تو ان کا پتہ نہیں. چاند کو تلاش کیا تو وہ غائب. سورج کی کرنیں بھی سڑک تک آ کر رک گئیں، اور میں پکارتے پکارتے تھک گیا کہ مجھے جانتی ہو، روز ساتھ کھیلتی تھی، ذرا پاس آؤ اور بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے. مگر وہ ایک نہ سنتی تھی. شام ہونے کو آئی تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری. ہماری طرف دیکھا. پھولوں والوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس زور سے جھٹکا دے کر لڑکی کے سامنے رکھا کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی. پھولوں والوں نے کہا، بیٹی دیکھو کیسے خوبصورت گل عباس ہیں، ایک آنے میں گلدستہ ایک آنے میں. لڑکی نے اکنی دی، اکنی ایک آنے کو بولتے ہیں، اور ہمیں ہاتھ میں لے لیا. اس کے ہاتھ ایسے نرم نرم تھے کہ یہاں آ کر جان میں جان آئی. لیکن تھوڑی دیر بعد شاید میں بے ہوش ہو گیا. اصل بات یہ تھی کہ پانی نہیں ملا تھا اور پیاس بہت لگی تھی. لڑکی نے شیشے کے ایک گلدان میں پانی بھر کر ہمیں پلایا تو ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی، اور میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا. اب میں ایک صاف کمرے میں تھا جس میں کئی بستر لگے ہوئے تھے. ایک طرف سے ایک بیمار لڑکی کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب کیا میں اچھی نہیں ہوں گی؟ کیا اب میں کبھی چل پھر نہ سکوں گی؟ کیا کبھی باغ میں کھیلنے نہ جا سکوں گی؟ اور کیا آپ کبھی گل عباس دیکھنے کو نہ ملیں گے؟ یہ کہتے کہتے بچی کی ہچکی بند گئی. آنکھوں سے آنسو پہنچ کر کروٹ لی تو اس کو میں اور میرے ساتھی گلدان میں رکھے ہوئے دکھائی دیے. لڑکی خوشی سے تالیاں بجانے لگی. پاس جو نرس کھڑی تھی اس نے ہمیں اٹھا کر اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس پیاری بچی نے ہمیں چوما. اس کے گورے گورے گالوں میں ہماری سرخی کی ذرا سی جھلک آ گئی، یعنی خوشی سے جو اس کے گالوں میں سرخی آ گئی. اس وقت سمجھ میں آیا بیچ کا گھر چھوڑ کر روشنی کی طرف بڑھنے کی غرض یہی تھی کہ ایک دکھیاری بیمار بچی کو کم سے کم تھوڑی دیر کی خوشی ہم سے مل جائے. یعنی جو گل عباس تھا وہ اس وقت خوش ہو گیا، اور اس کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جو ہے روشنی میں آنے کا مقصد کیا تھا. یعنی ہمارا روشنی میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی دکھیاری بچی کو یا کسی دکھی کوئی دکھی شخص ہو تو اس کو ہم کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے خوشی دے دیں یا ہم سے خوشی مل جائے، ہے نا. یعنی ہماری ذات سے ہمیں جو دوسروں کو خوشی پہنچانا چاہیے، ہمیں کسی کو بھی ہم اپنی ذات سے دکھی نہ کریں. تو یہ جو ہے مضمون غلام عباس کی لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل. تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پر مکمل کر رہے ہیں. امید کر رہی ہوں کہ میرا یہ مطالعہ جو آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور یا آپ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے پاس شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، اور آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.